بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا میرا ٹاپک ہے ہومیوپیتھک کی دوا بیلا ڈونا۔ لیکن اس سے پہلے جن میرے دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل جو ڈاکٹر غلام فرید بہاری کے نام سے ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی ویڈیو آ چکی ہیں بہت دلچسپ ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی اور یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ان ادویات سے جو ہومیوپیتھک کے طالب علم ہیں وہ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ مختصر اس کی علامات بتائی جاتی ہیں اور خاص علامات بتائی جاتی ہیں جو ہر ڈاکٹر اور ہر طالب علم بڑی آسانی کے ساتھ اسے اپنے ذہن میں رکھ سکتا ہے۔ تو آئیے بیلا ڈونا کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک پودا ہے جو یورپ کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ جولائی کے مہینے میں اس پر پھول نکلتے ہیں اور ستمبر کے مہینے میں پھل جو ہے وہ پک جاتا ہے۔ یہ پھل بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ پھر اس سے ہومیوپیتھک کی دوا پوٹنسی تیار کی جاتی ہے۔ یہ کیو میں بھی ملتا ہے اور 30 سے لے کر CM تک عام دستیاب ہے۔ تو پہلے آئیے اس کی دماغی علامات کیا ہے۔ دماغی علامات: مریض غصہ کرنے والا، توڑنے والا، پھوڑنے والا، اپنے گرد تھوکنے والا بیلا ڈونا کی خاص علامات ہے۔ اس مریض میں ڈر، خوف عام ہوتا ہے، پاگل پن اس میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ مریض محنتی ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے اور دماغی کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی جو علامات ہیں سب سے زیادہ رائٹ یعنی دائیں جانب پائی جاتی ہے، لیکن کچھ علامات بائیں جانب بھی پائی جاتی ہیں، لیکن زیادہ دائیں جانب پائی جاتی ہے۔ تو اس کے جو درد ہیں وہ شدت کے ساتھ آتے ہیں اور یکدم آتے ہیں اور تھوڑا یا زیادہ عرصہ رہنے کے بعد یکدم غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی علامات ہے۔ اس مریض کا سر گرم، آنکھیں سرخ، پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، یہ اس کی خاص علامات ہے۔ شور ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس مریض کی ایک اور بہت بڑی علامت ہے کہ جب وہ اپنے سر کے بال کٹواتا ہے تو اس کا سر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک خاص علامت ہے۔ اس کے مریض کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے اگر اس کو گلونائن کے ساتھ دیا جائے تو اس کا رزلٹ بہت زبردست آتے ہیں۔ اس مریض کی جو آنکھیں ہیں اس کی تکالیف ہر قسم کی اس میں پائی جاتی ہے، یعنی آنکھ کی ہر قسم کی تکالیف میں بیلا ڈونا استعمال کیا جائے یا ہر قسم کے سر درد میں استعمال کرایا جائے تو بیلا ڈونا ایک بہت زبردست دوا ہے۔ اس میں روشنی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، درد جو بھی ہوتے ہیں اس میں سرخی ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے میں پائی جا سکتی ہے۔ جسم کے کسی حصے میں سوزش ہو تو وہاں سوزش ہوگی، وہ جگہ سرخ ہوگی اور شدت والا درد ہوگا۔ اگر یہی سوزش والا جگہ زیادہ دیر تک رہے تو جو سرخ جگہ ہے وہ بعد میں سیاہی میل ہونے لگتی ہے۔ یہ اس کی خاص علامت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سر کو لو لگنا،
जैसे ग्लूकोनाइन में लो लगती है तो बेलाडोना में भी लो लग सकती है। गला खुश्क होता है, खांसी इसकी बेलाडोना की वो अजीब किस्म की होती है, यानी भौंकने वाली खांसी होती है। तो जब मरीज़ खांसेगा तो उसे वो ऐसे महसूस होगा जैसे वो कुत्ता भौंक रहा है, यानी कि कुत्ते की भौंकने वाली खांसी होगी। इसके बाद जो औरतें हैं उसमें इसके जो हैज़ हैं वो जल्द जल्द आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। इसमें बेख़ाबी भी पाई जाती है, तशन्नुज पाया जाता है, खिंचाव पाया जाता है। और इसकी एक और बहुत बड़ी अलामत है कि छोटे बच्चों में सोने के दौरान पेशाब का निकल जाना एक बहुत बड़ी अलामत है। इस अलामत को देखकर कई मरीज़ ठीक किए जा सकते हैं। इस बेलाडोना के मरीज़ की जो नब्ज़ होगी वो तेज़ होगी, भरी हुई होगी। बेलाडोना के मरीज़ की जो अलामात हैं लेटने से ज़्यादा हो जाती हैं। एक और बहुत बड़ी अलामत है जो शायद किसी और दवाई में ना हो, कि इसके जो ढके हुए हिस्से होते हैं वहाँ पसीना आता है। अगर ढके हुए हिस्से पर पसीना ज़्यादा आए तो वो बेलाडोना दवा ही होगी। और एक और बहुत बड़ी अलामत है इसकी कि इस मरीज़ की जो अलामात हैं, जो तकालीफ़ हैं, वो दिन के 3 बजे यानी शाम 3 बजे अलामात का बढ़ जाना, अलामात का ज़्यादा हो जाना, यह इसकी एक बहुत बड़ी अलामत है। तो ये था मुख्तसरन बेलाडोना के बारे में। बेलाडोना एक बहुत बड़ी दवा है। ये बुखार, नज़ला, गला, खांसी इसमें इस्तेमाल कराई जा सकती है। पेट दर्द में इस्तेमाल कराई जा सकती है। ये गुर्दे के दर्द में इस्तेमाल कराई जा सकती है। अगर गुर्दे का दर्द शिद्दत वाला दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो बेलाडोना को एकोनाइट के साथ मिलाकर दिया जाए तो दर्द फ़ौरन ख़त्म हो सकता है। तो ये था आज बेलाडोना के बारे में। तो नाज़रीन, दोबारा फिर ताकीद करता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।